الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، انگریزی اعتبار سے جو سال چل رہا ہے 5-6 دنوں کے بعد وہ سال مکمل ہونے والا ہے، اور ہماری زندگیوں میں انگریزی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ایک نیا سال آ رہا ہے، اور اسلامی نئے سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے۔ بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو انگریزی نئے سال کا علم ہوتا ہے، اسلامی نئے سال کا علم بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ جب تاریخ لکھتے ہیں، کاروبار کرنے والے، اسکول کالج میں پڑھنے والے اور آفس وغیرہ میں کام کرنے والے، اور عام طور پر لوگ جو خط وغیرہ لکھتے ہیں یا واٹس ایپ پر یا کسی اور چیز میں میسیج لکھ کر کے بھیجتے ہیں، تو اس میں انگریزی تاریخ کو لکھا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کو کوئی بھی نہیں لکھتا ہے، نہ اس کو پتہ رہتا ہے کہ آج اسلامی تاریخ کتنی ہے، یہ مہینہ چاند کا کون سا چل رہا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کو لکھنے پر بھی ثواب ملے گا۔ نہ آپ وہاں سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، نہ آپ وہاں کچھ مال خیرات کر رہے ہیں، نہ ہی آپ وہاں کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صرف تاریخ لکھ رہے ہیں کہ آج کون سی تاریخ ہے
اور اسلامی تاریخ کو آپ نے لکھا، کسی کو خط لکھتے ہوئے، میسج بھیجتے ہوئے یا کسی کو بتاتے ہوئے آپ نے صرف اسلامی تاریخ کو لکھا کہ آج چاند کا کون سا مہینہ ہے اور کتنی تاریخ ہے، تو اس لکھنے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ ہمارے شب و روز کے اعمال اور سال بھر کے اعمال کا دار و مدار اسلامی مہینوں پر ہے۔ نمازوں کے اوقات، اس کا دار و مدار سورج کے طلوع ہونے پر، سورج کے بلند ہونے پر، سورج کے ڈھلنے پر اور سورج کے غروب ہونے پر ہے، اور باقی ہمارے سال بھر کے اعمال کا، اور طلاق اگر کسی عورت کو ہو جائے تو وہ عدت کس طرح گزارے، ان کے دنوں کا حساب کیسے لگائے جائیں، سال میں زکوٰۃ آپ پر کب واجب ہوتی ہے، ان تمام زندگی کے روزمرہ پیش آنے والے مسائل کا دار و مدار اسلامی تاریخ پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، جس طرح جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے، اس طرح اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی علاقے میں، مثال کے طور پر ہمارا مدن پلی شہر ہے، اس کے اطراف و اکناف کا جو ایریا ہے، جہاں تک پہنچنے پر آدمی مسافر بن جاتا ہے، 48 میل تقریباً 77 کلومیٹر سے کچھ زیادہ، 77 کلومیٹر، اتنا جو ایریا ہے سرکلر، اس ایریے میں اگر کوئی ایک آدمی بھی چاند کی تاریخ کو یاد نہیں رکھتا، جانتا نہیں ہے، تو وہ پورے کے پورے ایریا والے گنہگار ہیں، پورے کے پورے اتنے علاقے والے مسلمان گنہگار ہیں۔ تو چاند کی تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا اور اس کو لکھنا یہ ضروری ہے، فرض کفایہ۔ آپ نے سن لیا ہے، اب آپ کو آج سے ہی عمل شروع کر دینا ہے۔ بہرحال تو انگریزی اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم چونکہ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ایمان والے بھی رہتے ہیں، غیر ایمان والے بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھائی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور بھی دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ہمارا لین دین معاملہ یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تو غیروں کا جو کلچر ہے، غیروں کے اندر جو رسم و رواج پائے جاتے ہیں، وہ ہمارے ایمان والے بھائیوں کے اندر بھی، وہ سب مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو بلا آ رہی ہے، ہیپی نیو ایئر کی بلا، آپ ساری دنیا کا سروے لیجئے، اگر آپ کے پاس نالج ہو، اگر آپ سرچ کر سکتے ہو، ساری دنیا کا آپ جائزہ لیجئے، آپ کو پتا چلے گا دسمبر کی آخری تاریخ میں جتنی شراب پی جاتی ہے، اتنی شراب پورے سال میں کبھی بھی نہیں پی جاتی ہے۔ ارے سال کا آخری دن چل رہا ہے، اگلا نیا سال آ رہا ہے، پی لو۔ پینے والے تو پیتے ہی ہیں، جو آدمی صرف دیکھنے کے لیے گیا، اس فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے گیا،
اس کا دل پینے کو نہیں چاہتا، وہ بڑا پاک باز ہے، لیکن دوستوں کے کہنے میں آ جاتا ہے، وہ بھی ایک باٹل مار لیتا۔ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ گیا، وہ بھی ایک دم اس دن مار لیتا ہے کہ نہیں ہے؟ ساری دنیا میں دسمبر کی 31 تاریخ کو جتنی شراب فروخت ہوتی ہے، جس قدر سیل ہوتا ہے، اتنی شراب پورے سال میں کبھی بھی بیچا نہیں جاتا اور خریدا نہیں جاتا۔ تمام کی تمام برائیاں پورے سال جو ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری برائیاں اس ایک تاریخ میں ہو جاتی ہیں اور ہائی لیول پر ہوتی ہیں، اس کا پرسنٹیج سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ شریک ہو جاتے ہیں۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو مسجد سے دور ہیں، صرف عید بقرعید میں آنے والے ہیں یا کسی کے جنازے میں آنے والے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی اس بلا کے اندر مبتلا ہیں۔ ان کے بچے بچیاں، بیوی بہن بھائی، یہ سب اس کے اندر مبتلا ہیں۔ نیا سال نیا کپڑا خریدا جا رہا ہے، گھر کو چونا مارا جا رہا ہے، عورتیں میک اپ کر رہی ہیں، بچے کھلونے وغیرہ خرید کر کے لا رہے ہیں، اور گریٹنگ کارڈز وغیرہ خریدا بیچا جا رہا ہے، اور اس کے اندر لکھا جا رہا ہے، اور سارا کام چل رہا ہے۔ وش یو اے ہیپی نیو ایئر۔ ذرا کبھی کسی نے سوچا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، کسی ماں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹی، یہ جو نیا سال آ رہا ہے، یہ تجھے کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ جو تم ہیپی ہیپی کر کے چیخ مار رہی ہو، اس کے پیچھے پسے پردہ تجھ کو کیا پیغام مل رہا ہے؟ کبھی کسی باپ نے یا ماں نے سمجھایا ہے؟ کسی دوست نے کسی دوست کو سمجھایا ہے؟ اس پر غور کرنے کی بات ہے، ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں جو نیا سال آتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اے انسان، تیری زندگی میں سے ایک اور سال گھٹ گیا ہے۔ تو اپنی موت کے 1 سال اور قریب ہو گیا ہے، مرنے کے قریب تو جا رہا ہے۔ یہ نیا سال ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ تو اب موت کے قریب ہے، قبر کے قریب جا رہا ہے۔ میں نے ایک سورت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، سورۃ العصر اس کو کہا جاتا ہے، سورہ عصر، بہت چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کریم کی جو چھوٹی سورتیں ہیں، ان میں سے ایک چھوٹی سی سورت ہے، 2 لائن کی سورت ہے، لیکن اس کے اندر اللہ پاک نے بیسک رولز بیان کیا ہے۔ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت میں بیان کیا ہے کہ اگر ہم نے ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیا، اختیار کر لیا، اس کو فالو کیا، تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ بہت معمولی سی سورت۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی 114 سورتیں نازل نہ کرتا، 30 پارے نہ ہوتے، صرف ایک یہ سورت ہوتی، سورہ عصر، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے، کون سا سیدھا راستہ ہے، کون سا غلط راستہ ہے،
صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، دودھ کیا ہے، پانی کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جنت کو لے جانے والا کام کون سا ہے، جہنم کو لے جانے والا کام کون سا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، آدمی صرف یہی ایک سورت سے سمجھ جاتا۔ ایسی یہ سورت ہے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان دو آدمی ایسے تھے، دو صحابہ رضی اللہ عنہما ایسے تھے، جب بھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، سلام وغیرہ کرتے اور اس کے بعد رخصت ہوتے، تو ان کی ہر ملاقات کے اندر ایک دوسرے ایک نصیحت کیا کرتے تھے۔ ہر ملاقات میں دو صحابہ ایسے تھے، جب بھی ملاقات کرتے تو وہ ایک دوسرے کو ایک نصیحت کیا کرتے تھے۔ کیا؟ یہی سورت پڑھ کر کے سناتے تھے۔ یہ صحابی سورت کو پڑھا، اس کو سنایا، اس نے یہ سورت کو پڑھا اور اس کو سنایا۔ یاد دہانی، میمورائز، بار بار ریوائز کیا کرتے تھے، بار بار ریپیٹ کیا کرتے تھے۔ اس سورت کا مضمون، اس کے اندر جو ٹاپک ہے وہ ایسا ہے۔ کیا ہے اس سورت کے اندر؟ اللہ پاک نے قسم کھا کر کے بیان کیا، والعصر، زمانے کی قسم۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ جو ٹائم چل رہا ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے، اس کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ ہم لوگ قسم نہیں کھا سکتے، وقت کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ سب جائز نہیں۔ قسم صرف اللہ کی کھانا جائز ہے، وہ بھی بلا ضرورت، بغیر کسی مجبوری کے نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی قسم کھائے۔ قسم کھانے کا مقصد کیا ہے؟ قسم کھانے کا مقصد ہے جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی اہمیت اور اس کے امپورٹنس کو بیان کرنا ہے۔ اے انسان، میں قسم کھا رہا ہوں زمانے کی۔ یہ جو زمانہ ہے، جو زندگی تم کو ملی ہوئی ہے، 50 سال کی یا 60 سال کی یا 70 سال کی یا اس سے زیادہ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ ایوریج پرسنٹیج نکال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، میری امت کے جو انسان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، عرب کے، عجم کے ہیں، ساری دنیا میں رہنے والے جو انسان ہیں، ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ 60 سے لے کر 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ کوئی اس سے پہلے مر جاتا ہے، کوئی اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، ورنہ ایوریج اتنا ہے۔ اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھا کر کے بتایا، آگے نصیحت کی ہے، زمانے کی قسم کھایا کہ اے انسان، جو زندگی تم کو دی گئی ہے، اس زندگی کو بڑی غنیمت والی سمجھو۔ انسان ایک مرتبہ دنیا میں آ جاتا ہے اور مر کر کے چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو نئی زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو نئی زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ آدمی جب مر جائے گا، اللہ کے پاس چلا جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، وہاں کہے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اے اللہ، آج ہم نے دیکھ لیا کہ تیری خدائی ہی ہے ساری کائنات میں، تو ہی ایک پروردگار ہے، تیرے سوا سب کے سب باطل معبود ہیں۔ اے اللہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا،
फरजिना, दुनिया में एक और बार भेज दे, दुनिया में एक और मर्तबा भेज दे। नामल सालिहा, नेक काम करेंगे, बिल्कुल अच्छे काम करेंगे, मक्का मस्जिद का दरवाजा पकड़ लेंगे, नमाज ही नमाज पढ़ते रहेंगे, ब्याज नहीं खाएंगे, सूद नहीं खाएंगे, चीटी का हराम का कारोबार नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, जिना नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नामल सालिहा, अच्छे काम करेंगे। ऐ अल्लाह एक मर्तबा दुनिया में भेज दे। लेकिन दोबारा जिंदगी मिलने वाली नहीं है। क़यामत वाले दिन आदमी तमन्ना करेगा कि वो अपने आप को बचाने के लिए उसके पास जो कुछ है अल्लाह के सामने पेश कर दे। मेरी बिल्डिंग भी ले ले, मेरा मकान भी ले ले, दुकान भी ले ले, कारोबार में जितना पैसा कमाया है, फैक्ट्री है, बैंक बैलेंस है, सोना है, चांदी है, हुकूमत है, बल्कि अगर सारी दुनिया का भी वो आदमी मालिक रहा हो, सारी दुनिया को लेकर के अल्लाह के सामने पेश करना चाहेगा। ऐ अल्लाह ये सब कुछ ले ले और मुझे माफ कर दे, छोड़ दे, जहन्नम के अजाब से मुझे बचा ले और दुनिया में मुझे भेज दे, नहीं होगा। यहां रास्ते में जाते हुए आपने फकीर को 1 रुपया दे दिया, गरीब रिश्तेदार को 5,000 रुपया दे दिया, बेवा यतीम मसाकीन को आपने मदद कर लिया, ये आपको वहां काम आएगा। दुनिया में जो करना है कर लो, जिंदगी मुख्तसर है, उसके बाद मिलने वाली नहीं है। ये दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसके अंदर हर तरह की चीजें आती रहती हैं, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी बीमारी है, कभी सेहत और तंदुरुस्ती है, कभी मालदारी है, कभी गरीबी है, कभी नफा है, कभी नुकसान है, कभी टेंशन है, कभी कुछ और है। ये दुनिया की जिंदगी इसी तरह चलती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। एक बुजुर्ग अल्लाह वाले फरमाते हैं, मुफ्ती आजम हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने मारिफुल कुरान में लिखा है कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं एक मर्तबा बर्फ बेचने वाले के पास गया, बर्फ बेचने वाला, उसके पास गया, उसको मैंने देखा वो बर्फ बेच रहा है, तो मुझे ये सूरह अस्र की तफसीर समझ में आ गई। ये जो सूरह अस्र है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। इस सूरत की तफसीर प्रैक्टिकली मुझे बर्फ बेचने वाले को देख करके समझ में आ गई। कैसे समझ में आई? हजरत फरमाते हैं, बर्फ बेचने वाला बर्फ बेचने में जरा सी भी लापरवाही बरतेगा, सूरज की गर्मी में उसका बर्फ पिघलता चला जाएगा। एक एक सेकंड उसका बर्फ पिघलता रहता है, एक एक कतरा उससे टपकता रहता है। जरा सी भी अगर उसने गफलत की है तो क्या होगा? उसका नुकसान हो जाएगा। 1,000 रुपया का बर्फ खरीद करके लाया, शाम तक उसको उसके 2,000 बनाने हैं, अगर नहीं बनाया उसका बर्फ पिघल जाएगा, असल भी चला जाएगा 1,000 रुपया। इसी तरह बिल्कुल इंसान की जिंदगी है, एक एक लम्हा उसका घटता जा रहा है। अभी सुबह हुई थी, फिर जोहर का वक्त आ गया, 12:30 बजे थे, अब 1:15 बज गया है। ये वक्त रुकता नहीं है, एक एक सेकंड आगे बढ़ता रहता है। घंटा आएगा, दिन खत्म होगा, हफ्ता आएगा, महीना खत्म हो जाएगा, साल खत्म हो जाएंगे। 2020 का साल खत्म हो गया, 21 आ गया है। 1441
اسلامی سال ختم ہو گیا، 1442 چل رہا ہے، جمادی الاولیٰ یہ آ گیا ہے، اور اس سے پہلے ربیع الثانی ختم ہو گیا ہے۔ یہ وقت رکتا نہیں ہے۔ برف بیچنے والے نے برف بیچ کر کے 10 روپیہ لے لیا، اب یہ اس کا 10 روپیہ گلے گا نہیں، اس کے کام آئے گا، اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ اسی طرح ہماری جو زندگی ہے، اس زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اگر ہم نے وصول کر لیا، اچھے کام کر لیے، سبحان اللہ کہہ دیا، نماز کا وقت آ گیا نماز پڑھ لیا، زکوٰۃ دینے کا وقت آیا زکوٰۃ دے دیا، حج کرنے کا وقت آ گیا حج ادا کر دیا، سچ بولنے کا وقت آیا سچ بولا، گناہوں سے بچنے کا وقت آ گیا گناہوں سے بچے، آنکھوں کی حفاظت کا نمبر آیا آنکھوں کو بچا لیا، ہاتھ کا صحیح استعمال کر لیا، پیر کا صحیح استعمال کر لیا، ایک ایک لمحہ ہم نے اپنی زندگی کی نگرانی کی، تو کیا ہوگا؟ وہ ایک ایک لمحے میں ہم نے جو کچھ کیا ہوا ہوگا وہ ہمیں قبر میں آئے گا، قبر میں ہمارا ساتھ دے گا، اور آخرت والی ہماری زندگی سدھر جائے گی۔ تو ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے، تو اللہ پاک نے زندگی کی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ یقینی طور پر کان کھول کر کے سننے والی بات ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان کس میں ہے؟ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اپنی فطری، طبعی اور نیچرلی اس کی جو ساخت ہے، بناوٹ ہے، اس اعتبار سے انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے۔ کیونکہ زمانہ ایسا ہے، چار طرف گناہوں کا ماحول ہے۔ سر دائیں طرف کو گھماؤ یا بائیں طرف کو گھماؤ، سامنے دیکھو پیچھے دیکھو، اوپر نگاہ کو لے جاؤ یا نیچے دیکھو، ہر طرف ہمارا ماحول کیسا ہے؟ گناہوں کا، شرک کا، کفر کا، بدعات کا، رسم و رواج کا ماحول ہے۔ اور انسان کی زندگی یہ اپنا وقت پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ ہمارا ٹائم لیپس ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کی زندگی ہماری گھٹتی جا رہی ہے۔ نیا سال آ کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ تیری زندگی ایک اور سال گھٹ گئی، تو ایک اور سال قبر کے قریب ہو گیا، موت کے قریب چلا گیا۔ ہر انسان کیا ہے؟ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ پہلے جوان تھا، اب بوڑھا ہو گیا، داڑھی میں ایک ایک بال سفید نظر آنے لگ گئے، دانتوں کے اندر جو سفیدی ہے وہ پیلے رنگ میں تبدیل ہونے لگ گئی ہے، چہرے میں جھرڑیاں آ رہی ہیں، چل نہیں پاتا صحیح سے، کمر نے جواب دے دیا ہے، آگے چلتے چلتے اب چلنے پھرنے کے بھی وہ قابل نہیں رہتا، بس ہاؤس اریسٹ میں وہ رہتا ہے، کوارنٹائن، گھر کے اندر، باہر نہیں جا سکتا، گھر کے اندر ہی وہ رہتا ہے اور بستر پر پڑا رہتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے ارذل العمر، بالکل ایسی حالت اس کی ہو جاتی ہے، پیشاب پاخانہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہتی، خود سے ہی پیشاب نکل جاتا ہے، خود سے ہی پاخانہ آ جاتا ہے، صاف بھی کوئی اور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ ایک بات یاد آ گئی، بتا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھے بلایا کہ ہمارے گھر میں ایک رات گزار کر کے جاؤ، ایک رات گزار کر کے جاؤ، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمارے گھر میں لوگ بولتے رہتے ہیں گھر میں کیا کہ شیطان ہے، بلا ہے، بدتر ہے، رات میں کیا کہ آواز آتی ہے، لوگوں کے خیالات، وہم، دن بھر پکچر دیکھتے وہ سب نہیں بولتے، دن بھر ڈراؤنے آواز سنتے ہیں موبائل میں، وہ سب نہیں بولتے، گھر میں بلا ہے، مصیبت ہے، تعویذ پلیتا چاہیے۔ خیر میں چلا گیا، ادھر ادھر کی باتیں ہوتے ہوتے ہوتے
وہ اپنے باپ کے بارے میں کہنے لگے، ہمارے ابا جہاں دیکھو وہاں ہکتے رہتے ہیں، مودتے رہتے ہیں، ایسے ہی اس کے الفاظ تھے۔ بہت گھٹیا الفاظ استعمال کر کے اس نے اپنے باپ کے بارے میں کہا کہ بڑی پریشانی ہوتی ہے صفائی کرنے میں، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا تو بھی جب چھوٹا تھا تو بھی ادھر ادھر ہکتا مودتا تھا، بلکہ بچے ماں باپ کے منہ میں بھی پیشاب کر دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب اٹھا لیتے ہیں کپڑے خراب کر دیتے ہیں، بستر خراب کر دیتے ہیں۔ اگر تیرے ماں باپ نے بھی تجھے اسی طرح پھینک دیا ہوتا تو کیا حالت ہوتی؟ آج تو میرے سامنے بات کرنے والا نہ ہوتا۔ ماں باپ کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، نعمت سمجھو، ان کا پیشاب تبرک سمجھو، برکت والی چیز سمجھ کر کے صاف کیا کرو، ان کا پاخانہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا کرو۔ 1000 سال بھی اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کا پیشاب پاخانہ صاف کرے تب بھی وہ ماں باپ کی قربانیوں کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بیچ میں بات یاد آ گئی تو میں نے کہہ دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدمی کی عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور انسان ماحول میں خسارے میں ہے، اتنا برا ماحول ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا 4 کام کر لو تو تم خسارے میں نہیں ہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلا کام اللہ کی ذات پر اور اللہ نے جن جن چیزوں کے بارے میں فرمایا ان پر کامل ایمان رکھنا، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اپنے دل میں پیدا کرنا۔ آج ہماری مسلمان عورتیں غیروں کے بت خانے میں جا رہی ہیں، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی، پڑوسن نے بتا دیا کہ فلاں مندر میں جاؤ اور وہاں جا کر کے ناریل پھوڑ کر کے آؤ یا ہلدی لگا کر کے آؤ اور تم بھی لگا لینا، تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی یا بچے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کو دکھا لیا، ادھر گئی ادھر گئی، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، بالآخر وہ مجبور ہو کر کے وہاں جا کر ناریل مار کر کے آ رہی ہے۔ آج ہماری مسلمان عورت کا ایسا ایمان ہے، اتنا کمزور ہے، کفر کے اعمال کو، شرک کے اعمال کو اختیار کر رہی ہے۔ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل سے نکل گیا ہے، مخلوق اور غیر اللہ سے ہونے کا یقین ہماری مسلمان عورتوں کے اندر خاص کر کے آ گیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ سب خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا کرو۔ بچے کو بیماری ہے، علاج کراؤ، زندہ رہے گا، مر جائے گا، تجھ سے کوئی اللہ تعالیٰ پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا۔ تیرے بس میں جتنا ہے اتنا کر، علاج کراؤ۔ شرک والے اعمال، کفر والے اعمال اگر کرنے جاؤ گی تو خسارے میں چلی گئی، ایمان نہ رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر اور رسولوں پر اور کتابوں پر آسمانی جو نازل ہوئی، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، موت کے بعد والی زندگی، قیامت کی زندگی، ان تمام چیزوں کے اوپر کامل ایمان رکھنے والے یہ خسارے میں نہیں ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف دل میں ایمان رکھ لینے سے کام نہیں چلے گا۔ آج ہمارا مسلمان، نام کا مسلمان، کیا نام بھائی؟ عبداللہ۔ ابا کا نام کیا؟ فلاں۔ نماز پڑھنے آؤ، نیت باندھنا نہیں آتا، ہاتھ باندھنا نہیں آتا، سر پہ ٹوپی رکھنا نہیں معلوم، پیر کیسے رکھنا نہیں معلوم، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ جنازے میں ماں یا باپ سوار ہو کر کے آتے ہیں مر کر کے، تو بیٹا پیچھے کھڑا رہتا ہے، ماں کے لیے جنازے میں کیا دعا پڑھنا ہے بیٹے کو معلوم نہیں۔ ایسے بیٹے کو زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ کان تو مر جائیں گے، دعا یاد نہیں تو مر جا ور کو حضرت بولیں گر کو۔
ایک مثال ہے، تنبیہ کے لیے بول رہا ہوں. ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے بیٹے کو کہ باپ جنازے میں آیا ہے، ماں کا جنازہ ہے اور بیٹے کو 4 لائن کی دعا تک نہیں آتی ہے. سن لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بڑا اچھا بولے حضرت، لیکن یاد کبھی نہیں کرتے. اگلی جمعہ کو پھر آئیں گے، پھر سن لیں گے، بڑا اچھا بولے، لیکن پھر بھی یاد نہیں کرتے. بہرحال تو اللہ پاک نے فرمایا دوسری بات کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال مسلسل کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف جمعہ کی نماز پڑھ لیے، ایک مرتبہ بیان سن لیا، دل کے اندر کچھ فرق آ گیا تو نماز کا اہتمام شروع کر دیا، پھر کچھ اور واقعہ پیش آ گیا، دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، دعائیں مانگ رہا ہے، وہ چیز مل گئی، اللہ تعالیٰ دے دیا، اب نماز پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور دوسرے دیگر تمام اعمال کو کرتا ہے. پھر کوئی ضرورت پیش آ گئی، پھر دعا مانگا، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کے دعا مانگا، طواف کرتے ہوئے دعائیں مانگا، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ نے مجھے نہیں دیا، میں مسجد کو جاتا نہیں، مکہ مسجد کا ایڈریس میں بھول جاتا ہوں، مسجد کو آنا چھوڑ دیا. ایسا نہیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دن ہو رات ہو، خوشی ہو غمی ہو، بیماری ہو تندرستی ہو، صحت ہو، کچھ بھی ہو، ہماری ڈیوٹی ہمیں پوری کرنا، برابر مسلسل نیک اعمال کرنا. اب آدمی کامل ایمان پر بھی آ گیا، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تمام اعمال جو کچھ بھی اس کے اوپر کرنا ضروری ہے وہ کر رہا ہے، اتنے سے کام چلے گا نہیں، تیسرا کام بھی کرو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو کام تم کر رہے ہو نیک اعمال اور تمہارا ایمان صحیح ہے، تمہارے عقائد صحیح ہے، یہی باتیں دوسروں کو بتایا کرو، دوسروں کی تبلیغ کرو، دوسروں کو نیک راستے پر لانے کے لیے اچھی باتیں بیان کرو. نماز کے فضائل، روزے کے فضائل، سچ بولنے کے فائدے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کس کو کہتے ہیں، قرآن کیا ہے، اچھی باتیں، الامر بالمعروف، اچھی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرو، ان کو ترغیب دلاؤ، شوق پیدا کرو ان کے دل کے اندر، ان کے دل کے اندر شوق پیدا کرو تاکہ وہ بھی تمہاری طرح ہو جائیں. اب گھر کا جائزہ لیجئے، گھر میں مرد نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، اس کا بیٹا نماز کو نہیں آتا، اس کی بیٹی نماز نہیں پڑھتی. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں بڑے دیندار، کون دیندار ہے؟ صرف باپ دیندار ہے، باقی سب دیندار نہیں، مردار ہے، ان کا دل مرا ہوا ہے، دل کے اندر کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے. اور یہ جو باپ ہے یہ بھی کیا؟ بے غیرت ہے. اگر باپ اپنی بیٹی کو پردے کا حکم نہیں دیتا، پردہ نہیں کراتا، اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا، بہن کو پردہ نہیں کراتا ہے، نماز کا حکم نہیں کرتا ہے، بچے نماز نہ پڑھنے پر ان کی تنبیہ نہیں کرتا، 10 سال یا اس سے اوپر ہو جانے پر نماز نہ پڑھنے پر باپ ان کو مارتا نہیں ہے، تو وہ باپ نہیں ہے، بلکہ باپ خود اس کو جہنم کا راستہ دکھانے والا. باپ خود جو ہے اس کو جہنم کے راستے پر لے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے دل کے اندر ایمان ہے، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کے بھی بچاؤ، نارا، جہنم کی آگ سے. خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے. تو تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ پہلا کام کیا؟ کامل ایمان والا بننا. دوسرا کام عمل صالحہ، نیک اعمال مسلسل کرتے رہنا. اور تیسرا کام دوسروں کو بھی ایمان کی اور اچھے اعمال کی دعوت دینا، اپنے گھر والوں کو بلانا، پڑوسیوں کو، ملنے جلنے والوں کو، سب کی اصلاح کی فکر کرنا. چوتھا کام کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ،
गुनाहों से रोकना, गुनाहों से रोकना, झूठ से, गीबत से, शराब से, जिना से, नहीं अनिल मुनकर, बुराइयों से लोगों को रोकना, समझाना उनको। हमारे बच्चे रास्ते में, गलियों में इधर उधर बैठ करके गेम खेलते रहते हैं, मुसलमान आते रहते हैं, जाते रहते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनको समझाए। क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी आंख खराब हो रही है, तुम्हारे कान खराब हो रहे हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। कोई बाप अपने बच्चे की फिक्र नहीं करता, कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की फिक्र नहीं करता। शराब पी रहा है कोई, ये देखता है, खामोश रह जाता है, प्यार और मोहब्बत से उसको समझाने की फिक्र नहीं करता। कम से कम अदना दर्जा क्या है, दिल के अंदर उस बुराई को बुराई समझे और उस भाई के लिए अल्लाह से दुआ करे। अगर सामने वाले को समझाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बोलने जाएंगे तो वो डांटेगा, मारेगा या गाली देगा, दिल के अंदर आपको ऐसा लगता है, कम से कम वो जो बुरा काम कर रहा है उसको बुरा समझा जाए और उसके लिए तहज्जुद में उठ करके दुआ मांगी जाए। हम लोग ये दुआ तो मांगते हैं, बाजू वाले का कोंपा खाली हो जा को, उसके घर में है सो पूरा माल मत्ता मेरे घर में आ जाना, ये दुआ तो जरूर मांगते हैं। सगा भाई अपने सगे भाई के लिए आज बद्दुआ कर रहा, बेटी अपनी मां के लिए आज बद्दुआ कर रही है। अगर उसकी मतलब का रिश्ता नहीं मिला, वो जिसको चाहती है उसके खिलाफ माँ बाप है, बेटी बद्दुआ करती है माँ बाप के लिए, बेटा बद्दुआ करता है माँ बाप के लिए। ऐसा हमारा मुसलमान आज बेगैरत और बेशरम हो गया है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। वतवासो बिस्सब्र, गुनाहों से लोगों को रोकना, जिस तरह खुद रुका हुआ है, आमाले सालिहा करते हुए जा रहा है, इसी तरह दूसरों को भी बुराइयों से रोकना, समझाना कि फलां चीज गुनाह है, फलां काम गलत है, फलां काम करने से हमें अल्लाह को कल मरने के बाद जवाब देना पड़ेगा। तो जो लोग ये चार काम करने वाले हैं, कामिल ईमान रखते हैं, नेक आमाल पर जमे रहते हैं, दूसरों को भी कामिल ईमान और नेक आमाल की दावत देते हैं और दूसरों को बुराइयों से रोकते हैं, समझाते हैं, ये लोग खसारे में नहीं है, ये लोग घाटे में नहीं है। अब हम जायजा लें, नया साल आ रहा है, हमारी जिंदगी में एक नया साल अंग्रेजी एतबार से आ रहा है, तो हमने गुज़श्ता साल में क्या किया है? हमारा जो गुजरा हुआ साल है इसमें हमने क्या किया? क्या हमारा अमल, क्या हमारा ईमान कामिल रहा? क्या हमारा अमल सही रहा? नमाजें हमने सही पढ़ी हैं? रमजान आया था, रोजे कितने रखे थे? ज़कात का वक्त आया था, ज़कात अदा की थी या नहीं? हज का मौसम आया था, हज को हम गए थे कि नहीं गए थे? जितने भी आमाल हैं, जो हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, उनके बारे में सोचें। आदमी रोजाना अपनी दुकान का, कमाई का हिसाब लगाता है कि आज मैंने कितना कमाया है, कितना खोया है, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचता। आज मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या किया है मैंने, नहीं सोचता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु यगदू फबायु नफ्सहु, हर आदमी रोजाना सुबह करता है, हर आदमी रोजाना सुबह करता है, तो वो अपनी जान को तिजारत पर लगाता है, अपनी जान को कारोबार पर लगाता है। कोई अपने इस कारोबार में फायदा हासिल कर लेता है, कोई अपने इस कारोबार में नुकसान पाता है, खसारे वाला बन जाता है। हमारी जिंदगी कारोबार पर लगी हुई है। जिस तरह बर्फ वाले का बर्फ कारोबार पर लगा हुआ है, अगर उसने अपने बर्फ को
وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے بیچ نہیں دیا تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح آج کا دن میرے لیے، آپ کے لیے، ہماری زندگی کاروبار پر لگی ہوئی ہے۔ اگر آج کے اس دن والی زندگی کو ہم نے صحیح جگہ نہیں لگایا تو پھر آج کا دن ختم ہو گیا، یہ سال ہمارا ختم ہو گیا۔ اب ہمیں جواب دینا پڑے گا مرنے کے بعد۔ وہ گزرا ہوا سال واپس آنے والا نہیں، گزرا ہوا مہینہ واپس ملنے والا نہیں، گزرا ہوا ہفتہ واپس آنے والا نہیں، گزرا ہوا دن واپس ملنے والا نہیں ہے، گزرا ہوا گھنٹہ، سیکنڈ واپس ملنے والا نہیں۔ ہم نے اس سیکنڈ میں کیا کیا ہے، اچھا کیا یا برا کیا، یہ سوچنا ہے۔ روزانہ رات میں سوتے وقت اپنی اس ایک دن کی زندگی کا جائزہ لیں کہ آج میں نے صبح سے لے کر شام تک اللہ کو راضی کرنے والا کون سا عمل کیا، ناراض کرنے والا کون سا عمل کیا۔ وہ دعا مانگے، جو اچھا کام ہوا اس کا شکریہ ادا کرے، جو برا کام ہوا اس سے توبہ کرے، اور عزم مصمم کرے کہ اے اللہ کل میں فلاں غلط کام نہیں کروں گا۔ ایک ہفتہ گزرا جمعہ سے لے کر جمعہ تک، تو جمعہ کے دن توبہ کرے، اے اللہ اس ایک ہفتے میں تو نے مجھ سے نماز پڑھوا دیا، اتنا قرآن میں نے پڑھا، اتنی مرتبہ میں نے تسبیح پڑھی ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، شکریہ ادا کرے۔ اور ایک جمعہ سے لے کر ایک جمعہ تک جو گناہ ہوئے اس سے توبہ استغفار کرے، رو کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ اسی طرح ایک مہینہ ختم ہوا تب بھی یہی کام کرے، ایک سال ختم ہوا تب بھی یہی کام کرے۔ اس طرح اگر مسلمان، میں اور آپ روزانہ کرتے رہیں گے، ہفتے میں کرتے رہیں گے، مہینے میں کرتے رہیں گے، اور ایک سال کے ختم ہونے پر اور نئے سال کے آنے پر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور ہمارے برے اعمال میں، گناہوں میں کمی آتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ہم کامل مسلمان کہلانے کے لائق بن جائیں گے۔ تو نیا سال آ کر کے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، برائیوں میں بالکل نہیں جانا۔ بچے ضد کریں ان کو پیار سے سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ جو گریٹنگ کارڈز ہے، یہ پٹاخہ ہے، یہ مٹھائی بنا کر کے تقسیم کرنا ہے، یہ نئے کپڑے وغیرہ سلوانا پہننا ہے، یہ سب غیروں کا طریقہ ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت کو، سملیرٹی کو اپناتا ہے وہ اسی قوم کے اندر شمار کیا جائے گا۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کے طریقے کو اگر ہم نے اپنا لیا تو پھر قیامت کے دن ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر کے کھڑا کیا جائے گا اور ہمارا حساب لیا جائے گا۔ بچوں کو، گھر والیوں کو پیار و محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں غیروں کا عمل اختیار نہیں کرنا ہے، ہمارے اسلام کے اندر خود اتنے اعمال ہیں، انہی کو کریں، اور رسم و رواج سے، بدعات سے، خرافات سے اور کفر اور شرک والے اعمال سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ اللہ پاک ہماری زندگیوں کو ایمان اور اسلام پر لگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔